ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے پیارا پیارا سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول لیے حاضر ہیں۔ آپ کے ارد گرد قرب و جوار میں جو مدنی منع کھیل کود میں مصروف ہوں ان کو بلا لیجئے اور بتائیے کہ مدنی چینل کا سلسلہ جو خاص طور پر مدنی منوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے شروع ہو چکا ہے۔ تو آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آئیے سلسلے میں اللہ عز و جل کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، تلاوت قرآن سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو پھر اسے خوب توجہ سے کان لگا کر سنا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، توجہ سے سنا ہوگا۔ اب آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارا پیارا کلام شامل سلسلہ کیا گیا۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسو ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع اگر آپ ہی بتائیں تو بہت مناسب ہو۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جھوٹ۔ سلسلے کی ابتدا میں جو کلام ہم نے شامل کیا اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوں نعت بیان کی گئی کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، اور ہمارے سلسلے کا موضوع جھوٹ ہے۔ اب دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا یہ ہمیں سچی بات سکھاتے ہیں، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور اگر پھر امتی جھوٹ میں مبتلا ہو تو کتنی بری بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے سچ اور جھوٹ ان دونوں باتوں کو بطور ضد بھی پیش کیا جاتا ہے، یعنی بندہ سچ بولے گا جھوٹ سے بچ جائے گا، جھوٹ بولے گا تو سچ کیسے کہہ پائے گا، یعنی انسان سچ بولنے میں لگا رہے اور جھوٹ سے بچا رہے۔ آئیے قاری صاحب سے مزید ہم گفتگو کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں، جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ خلاف واقع بات بیان کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں، یعنی ایسی بات
جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی بات کو جھوٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی چونکہ مدنی منوں کا سلسلہ ہے اور ہمارے مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب مدنی منع صبح مدرسے میں آئے، اپنے درجے میں حاضر ہوئے، قاری صاحب عموماً مدنی منوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کل گھر پہ سبق یاد کیا؟ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے نیک بننے کا نسخہ ماشاءاللہ 72 مدنی انعامات ماشاءاللہ بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی منوں کے لیے بھی 40 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مدنی منع روزانہ ان مدنی انعامات کے مطابق فکر مدینہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، جہاں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے تربیت کا سلسلہ ہے، ان کو نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا ہے، وہاں مدنی منوں کو بھی یہ تحفہ عطا فرمایا کہ مدنی منع اس پر عمل کریں۔ مزید ارشاد فرمائیے۔ تو قاری صاحب صبح مدرسے میں اپنے درجے کے آغاز میں مدنی منوں سے عموماً پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کل گھر پہ سبق یاد کیا یا نہیں؟ چونکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ گھر پہ سبق یاد کرنا۔ اللہ ماشاءاللہ، یعنی سبق میں ہی پختگی رہے، بچہ نیک بھی بنا رہے۔ الحمدللہ۔ تو روزانہ 1 گھنٹہ آپ نے گھر پہ سبق یاد کرنا ہے۔ مدنی منوں کے لیے امیر اہل سنت نے ان مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جی تو قاری صاحب مدنی منوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کل گھر پہ سبق یاد کیا، اس مدنی انعام پہ عمل کیا؟ تو اب اگر کسی مدنی منع نے گھر پر سبق یاد نہیں کیا، کسی وجہ سے بھی یاد نہیں کر سکا مدنی منع، اور قاری صاحب کے پوچھنے پر اب مدنی منع نے خلاف واقع بات بیان کر دی، یعنی سبق یاد کیا نہیں تھا، بتا دیا کہ کیا ہے، جی خلاف واقع ہو گیا، خلاف واقع ہو، یعنی حقیقت کے برعکس، حقیقت کے برعکس ہو گیا، سچ کچھ اور تھا، اس کو چھپا دیا گیا، اور دوسری جانب اس کی روشن ہوئی، وہ جھوٹی ہوئی۔ جی ٹھیک، قاری صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے، یہ تو جھوٹ بولنے کی بات تھی جی جی کہ خلاف واقع بات کہہ دی گئی، وہ جھوٹ ہو گئی، کہ جھوٹ بولنے کی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ مدنی انعامات کی فکر مدینہ بھی کی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کوئی جھوٹ بولنے کی طرح لکھنے کا بھی کوئی گناہ ہوگا؟ جی ہاں، جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے فکر مدینہ کی بات کہی، مدنی منع فکر مدینہ کرتے ہیں مدرسے میں، تو اب فکر مدینہ کرتے ہوئے اگر کوئی مدنی منع کسی سوال کے بارے میں جس پر اس کا عمل نہیں، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز، الحمدللہ ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، نماز کی ان کی عادت بنے، ابھی سے عادت بنے، چھوٹی عمر سے ہی ان کی عادت بنے۔ اسی لیے امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا۔ مدنی انعامات میں دوسرا مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں باجماعت ادا کی؟ اب مدنی منع فکر مدینہ کر رہے ہیں، اور فکر مدینہ کرتے ہوئے اس مدنی انعام کے بارے میں اگر 5 نمازیں نہیں پڑھیں اور اس میں صحیح کا نشان بنایا، نماز 5 نہیں پڑھیں مگر یہاں اگر صحیح کا نشان بنا دیا تو یہ جھوٹ لکھنا کہلایا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ جھوٹ برا ہے، تباہ کاری ہے، سرکار دیکھیں سچی بات سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر امت جھوٹ میں مبتلا رہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ مزید قاری صاحب یہ بتائیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مدنی منع آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں یوں کہوں گا جب بچے، شرارتی بچے یا اس قسم کے بچے جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عمل ہوتا ہے، قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، بات بات پر قسم کھا رہے ہیں، پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ جی تو اس معاملے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ جھوٹی قسم کھانا بھی جھوٹ کے زمرے میں، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ جی ہاں، بات بات پر قسمیں کھانا ویسے بھی یہ بری عادت ہے،
کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اور مدنی منوں کو چاہیے کہ اگر آپ کی یہ عادت ہے، بات بات پر قسمیں کھانے کی عادت ہے، تو اس عادت کو اپنے اندر سے نکالیے کہ یہ اچھی عادت نہیں، اور زیادہ قسمیں کھانا جھوٹا ہونے کی بھی علامت ہے۔ زیادہ قسمیں کھائی کیوں رہا ہے؟ بالکل، کیوں آپ کو یہ بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ کسی کو اس بات کا یقین قسمیں کھا کر دلائیں؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان سچ بولتا ہے نا، میرے مدنی منوں توجہ سے سنو اور اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جب آپ سچ بولتے ہوں گے نا تو آپ کو کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قسم سے میں بہت سچ بول رہا ہوں، قسم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، قسم سے ایسا ہے۔ آپ پہلے ہی سچے ہوں گے تو جس سے آپ بات کریں گے وہ ایک بار میں آپ کی بات پر یقین کر لے گا۔ اور بندہ قسمیں کیوں کھائے زیادہ؟ اپنا وقار، اپنا معیار پہلے ہی ایسا رکھے کہ بس جو وہ بولے اگلا اس کی بات پر یقین کر لے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم، جھوٹی قسم کے حوالے سے اگر کوئی وعید ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرمایا ہوگا کیونکہ برا کام ہے۔ احادیث میں ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، لیکن دیکھیں اگر قسمیں کھائیں گے اور بالخصوص جھوٹی قسمیں کھائیں گے، میرے مدنی منع اس سے بچیں، بڑے اسلامی بھائی بھی بچیں اور جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رکھیں۔ جھوٹی قسم کھانا برا ہے، اس بری عادت کو نکالیے۔ جھوٹ بولنا برا ہے، اس بری عادت کو بھی نکالیے۔ اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ جھوٹی قسم کی ابتدا کیسے ہوئی، جھوٹی قسم سب سے پہلے کس نے کھائی؟ آئیے یہ سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے جھوٹی قسم، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا کوئی اور نہیں، ہمارا دشمن، جسے قرآن پاک نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ قرآن پاک میں یہ آیت متعدد مقامات پر نازل ہوئی۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ شیطان ہے جس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی۔ اللہ اکبر، اس برائی کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی ہے، شیطان سے ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ عز و جل ہمیں جھوٹی قسموں سے محفوظ فرمائے۔ کر صرف اس کے حوالے سے مزید کیا معلومات عطا فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم و حوا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کسی طرح حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ، یعنی خیر خواہ تھا تو نہیں، اس نے برائی کے ارادے سے کھائی تھی، جھوٹی قسم کھائی، لیکن جھوٹی قسم یہ کہ بتا یہ رہا ہے، ایک تو خیر خواہ نہیں ہے، پھر بتا یہ رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ ہاں، یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرماتا ہے،
ترجمہ کنز الایمان۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی شیطان تھا، اس نے شیطانی کر دی۔ میرے مدنی منع دیکھیں اب کتنی بری صفت ہے نا یہ۔ شیطان تو اپنی شیطانی سے باز نہیں آتا، لیکن مدنی منوں کو اپنی شرارتوں سے باز رہنا چاہیے۔ بچیں، شیطان کھلا دشمن ہے، بڑے کارے وار کرتا ہے، بہت خطرناک وار کرتا ہے، ہمیں اس سے بچنا پڑے گا۔ اور بچنے کے لیے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھیں۔ آج دیکھیں جھوٹ ہمارا موضوع ہے، جھوٹ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ زبردست مزید معلومات کو شامل کریں گے۔ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے تو یہ ایک سچا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی ہماری اس قصے وغیرہ کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے ہمیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب واقعات سنتے ہیں نا تو پھر ایک ذہن اس طرف گامزن ہو جاتا ہے، اسی طرف لگا رہتا ہے کہ اب ہم کہیں سے واقعہ مل جائے، کوئی ایسا واقعہ مل جائے جو پڑھوں تو بس طبیعت ہری بھری ہو جائے، اس قسم کی ٹوہ میں انسان لگا رہتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اب مارکیٹ میں جو کتابیں اویلیبل ہیں، سچی جھوٹی سبھی قسم کی کتابیں، بعض بچوں کی عادتیں بھی ہوتی ہیں کہ جھوٹی کہانیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ جھوٹی کہانی کی کتابیں پڑھنا، لطیفوں کی کتابیں پڑھنا جو جھوٹ پر مشتمل ہو، یہ کرنا کیسا؟ جی ہاں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کی کہانیاں، ناولز وغیرہ جو مارکیٹوں میں ملتی ہیں عموماً جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ، ایسی کتابیں پڑھنا صحیح نہیں ہے کہ ایسی کتابیں بچوں میں غفلت پیدا کر دیتی ہیں۔ اب بچوں میں چلیں جھوٹی کہانیاں پڑھنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، یہ تسلیم ہے، یہ مان لیتے ہیں، لیکن ان کا نعم البدل کیا دیا جائے؟ یہ کہانی کی یہ کتابیں تو نہیں پڑھیں، کوئی ایسی ان کو کتابیں ملیں جو اچھی ہوں، سچے واقعات پر مشتمل ہوں اور ایک سبق آموز ہوں، تو ایسی کہانیاں ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ بچوں کو عموماً شوق ہوتا ہے کہانیاں پڑھنے کا، شوق تو ہوتا ہے، بچوں دادی اماں کہانیاں سناتی ہیں، دادا ابو کہانی سناتے ہیں، مطلب کہانیوں کا سلسلہ تو مدنی منوں بچوں کی زندگی میں لگا ہی رہتا ہے، کوئی کہانی ہو تو دلچسپی ہے، مزہ ہے۔ اب سچی کہانیاں، ایسی کہانیاں کہ جو سچی کہانیاں ہیں، یہ کہاں سے ملیں یا کہاں سے مدنی منع خریدیں؟ تو پیارے پیارے مدنی منوں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا بات، اس طرف بھی توجہ فرمائی، اور مدنی منوں کے لیے ایسے رسالے آپ نے تحریر فرمائے ہیں جن میں اس طرح کی سچی کہانیاں میں، ماشاءاللہ، مطلب کہانیاں اور سچی کہانیاں، ماشاءاللہ، سچے واقعات کے لیے۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، جب نیک بننے کا نسخہ دیا ہے تو مدنی منوں کو بھی دیا ہے اور بڑے اسلامی بھائیوں کو بھی دیا ہے، اور جب کتابیں پڑھنے کا شوق عطا فرمایا تو اب مدنی منوں کے لیے بھی رسالے تحریر فرمائے اور بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی۔ اب مدنی منع بھی اگر بچپن سے پڑھ رہے ہوں گے نا، ایک چیز عادت میں شامل ہو جائے گی تو پھر وہ آسان لگنے لگتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کو بھی کچھ کہتے ہیں نا کہ فلاں کتاب میں اس حوالے سے معلومات مل جائے گی، تو اب وہ کہتے ہیں یار کتاب ہے تو لیکن بڑی مشکل ہے، پڑھنی مشکل ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انقلابی سوچ کے ساتھ بچپن سے مدنی منع اگر ان نیک بزرگوں کے واقعات، نیک ہستیوں کے واقعات اور اسلامی کہانیاں، اسلامی معلومات سے بھرپور کتابیں، یہ بچپن سے بچے کا پڑھنے کا ذہن بنے گا تو بڑا ہو کر وہ بڑی بڑی کتابیں بھی انشاءاللہ پڑھے گا اور آسانی سے پڑھے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں کیا لکھ کر دیا ہے اور کیا معلومات ہمیں علم دین کے حوالے سے عطا فرمائی۔ مدنی منوں کو چاہیے کہ ان رسالوں کو حاصل کریں۔ جیسے میں چند نام عرض کرتا ہوں۔ فرعون کا خواب، کیا خواب تھا، کیسا تھا، کب دیکھا، کیسے دیکھا؟ اب دیکھیں اس کا نام بھی کیسا دلچسپ نام ہے اس رسالے کا۔ اس میں اس طرح کے واقعات، سچے واقعات، دیکھیں نا نام لیتے یہ سوالات پیدا ہوئے کہ بھئی کیسے دیکھا، پھر اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی، آگے کیا معاملہ ہوا۔ ماشاءاللہ ایک دلچسپی مزید بڑھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور رسالہ ہے، نور والا چہرہ۔ ہاں ہاں ہاں، کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟
کون ہوگا نور والا؟ کون ہوگا؟ اب یہ مدنی منع مکتبۃ المدینہ سے اس رسالے کو طلب کریں ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا، اور بہت سارے واقعات آپ کو اس میں سچے واقعات پڑھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح ایک اور رسالہ امیر علیہ سنت کا، بیٹا ہو تو ایسا، کیسا بیٹا ہونا کیسا چاہیے، بیٹا ہو، کیسا ہو، کتنا فرما بردار ہو۔ یقیناً فرما برداری کی بات ہوگی، پھر وہ بیٹا کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کیسا بیٹا ہے، یہ سب باتیں جاننے کے لیے اسلامی معلومات سے دلچسپی ہو، اور میرے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی منوں آپ کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے کہ آپ کے لیے یہ ساری معلومات عطا فرمائی، آپ بھی پڑھیں، بڑے اسلامی بھائی بھی پڑھیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے صرف خاص کسی طبقے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جو مدنی منوں کے لیے لکھے گئے، اگر بڑے اسلامی بھائی پڑھیں تو انہیں بھی بہت بے شمار معلومات کا خزانہ ملتا ہے۔ اور بڑوں کی کتابیں اگر مدنی منوں کو سمجھ میں آنے لگیں تو اور اچھی بات ہے۔ کہ مدنی منوں کو چاہیے کہ خود بھی ان رسالوں کو مکتبۃ المدینہ سے طلب کر کے پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دیں، جو آپ کے دوست ہوں، آپ کے گھر میں اور دیگر بچے ہوں، آپ کے پڑوس میں، یا جو بھی آپ کے دیگر دوست ہیں ان کو بھی آپ دیجیے۔ کھیل کود کا تھوڑا سا ماحول ہوتا ہے تو پھر اس میں لگے ہی تو رہتے ہیں، دلچسپیاں بڑھتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں دوستی ایک گہری کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہوگا کہ ہم کسی کی رہنمائی اس طرف کر دیں کہ آپ یہ رسالہ لے لیں۔ اب وہ اگلا پڑھے گا نا مدنی منا تو بولے گا یار آپ نے جو کہانی کی کتاب بتائی تھی نا مجھے وہ بڑی اچھی لگی کہانی مجھے، اس میں تو ہمارے نبی کا بھی ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، نیک بندوں کا ذکر ہے۔ اب ایک دلچسپی مزید بڑھتی جائے گی، اور مدنی منا کی دوستی، اچھی دوستی گہری بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے، سچی صحبتیں عطا فرمائے، نیک صحبتیں عطا فرمائے۔ کہ سب جھوٹ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیے کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے تو ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ سنا ان کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ جی ہاں، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، نیک لوگوں کو جھوٹ بولنے والے بہت برے لگتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں ایک روایت شامل کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی جان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زوجہ ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عادتوں میں سب سے بری عادت جھوٹ کی لگتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانے والے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونے والے ہیں، ان کے نغمے گانے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر وہ عادت ہم میں پائی جائے جو ہمارے نبی کو بری لگتی ہو تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، قطعاً اچھی بات نہیں، بالکل اچھی بات نہیں۔ دیکھیں ہمیں بھی جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے نبی جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی سچی باتیں سکھاتے تھے۔ اب مزید میں یہ سوال شامل کروں گا کہ سب سچے بھی دور ہو جاتے ہیں، اچھے بھی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ بدبو ایسی ہے، بندہ جھوٹا ہے، کوئی وقار نہیں اس کا، کوئی معیار نہیں، بالکل اچھا نہیں لگتا جھوٹا۔ یہ بتائیں کہ جھوٹ کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، جھوٹ کا اثر بالکل دل پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کتنا برا اٹیک ہے، اچھا خاصا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا دنیاوی ایک مرض ہے کہ دل کا اٹیک ہوتا ہے، وہ تو ایک دنیاوی مرض ہے، مگر یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے، یہ اٹیک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں یہاں کر سب یہ بات عرض کروں گا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو مثال مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ وہی جھوٹ کا جھوٹ رہتا ہے، سچ وہ کسی صورت پھر نہیں ہو پاتا۔ تو اچھا یہی ہے کہ انسان سچا رہے، سچوں کے ساتھ رہے، اچھا رہے گا اور اچھوں کے ساتھ رہے گا۔ اب اگلا سوال میں کر صاحب سے یہ کروں گا کہ صاحب اگر کوئی جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں چھوڑتا، اس کو سمجھایا جائے کہ بری بات ہے، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتا، تو یہ بتائیے کہ دنیا میں تو اچھے لوگوں سے دور ہو ہی گئے، اب اس کو صحبت ہی بری ملی، آخرت میں کیا اس کو پھر اچھوں کی صحبت مل پائے گی؟ جھوٹ بولنا پیارے پیارے مدنی منوں کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، بہت بری عادت ہے۔ جھوٹ سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے،
اگر ہم نے ایسا نہ کیا، جھوٹ کی اس عادت کو اپنے اندر سے نہ نکالا، تو میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں جھوٹ بولنے والے کی یہ سزا دکھائی گئی کہ اس کو گدی کے بل یعنی چت لٹایا ہوا تھا، اور ایک شخص لوہے کا چمٹا لیے اس پر کھڑا تھا، اور وہ ایک طرف سے اس کی بانچ یعنی گال چمٹے سے پکڑ کر گدی تک چیرتا ہوا لے جاتا۔ اس طرح آنکھ اور ناک کے نتھنے میں چمٹا گھونپ کر چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ جب ایک طرف یہ عمل کر لیتا تو دوسری جانب آ جاتا اور یہی عمل کرتا۔ اتنی دیر میں پہلی جگہ اصلی حالت میں آ جاتی، پھر پہلی جگہ کو اسی طرح چیر پھاڑ ڈالتا۔ جھوٹ بولنے والے کو یہ سزا قیامت تک ملتی رہے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں ایک تو دنیاوی نقصانات، پھر آخرت میں کتنا عذاب ہے۔ سوچیں تو مدری منو، یہ ہمارے نازک نازک سے گال اگر کوئی اس طرح سے پکڑ کر کھینچ لے، کتنا برا لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ تکلیف ہم پر مسلط کی جائے، اور پھر ایک بار نہیں بار بار ایک جبڑا کھینچا جائے، دوسرا ناکوں کے نتنے، آنکھیں اس طرح سے کھینچ کر پیچھے گدی تک لے جائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ سوچیں کبھی تھوڑا سا چیرا لگ جاتا ہو ہاتھ میں، کچھ زخم آ جاتا ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا برا لگتا ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ سہ پاتے نہیں نا؟ بہت برا ہے یہ جھوٹ بولنا۔ اس کو چھوڑ دیجئے، آج یہ نیت کر لیجئے کہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ہم جھوٹ بولیں گی بھی نہیں اور جھوٹ بولنے والوں کا بالکل ساتھ بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے، اچھوں کے ساتھ رکھے۔ رب العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب عطا فرمائے، آمین۔ میری امی جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر کوئی جھوٹ بولتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو اپنے دل میں رکھ لیتے، یعنی اس کو دل میں برا جانتے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام اس کو برا جانتے تھے کہ یہ بات کم ہے، حضور علیہ السلام سے تو ہم نے شفاعت لینی ہے۔ ذرا میدان حشر میں ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ ہمیں کس کی شفاعت ملنی ہے۔ حضور کے ہاتھوں سے ہم نے جام کوثر لینے، اس کے علاوہ پیاس بجھانے کا کیا آسرا ہے؟ سلم سلم کی ڈھارس ہوگی تو ہم نے پل سے پار چلنا ہے۔ پل صراط ہوگا نا، سنا ہے ہم نے کہ وہ پل صراط ہوگا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اس سے گزرنا ہے۔ کس کی صداؤں سے گزریں گے؟ میرے مصطفیٰ صدائیں دے رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، تاریک راہ ہوگی نا، وہ تو اندھیرا ہوگا، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ساتھ چاہیے تو دنیا میں وہ کام کرنے پڑیں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے ہوں، جن سے اللہ خوش ہو جائے۔ ہم وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ کر سب یہ سنا ہے کہ جھوٹ بولنے سے رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے۔ جی ہاں بالکل، جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، اچھا جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، چند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جھوٹ، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح جھوٹ سے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جھوٹ سے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھوٹ سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جھوٹ سے دل کالا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ عز و جل کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ اب جس پر اللہ ہی لعنت کر دے، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
مقبول ہوگا، نہ نیک شامل ہوگا اللہ کے ہاں، اور نہ حضور اس سے پسند فرمائیں گے۔ کتنی بری بات ہے، کتنے دور ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنا ایک جتنی بری بات ہے، سچ بولنا اتنی ہی اچھی بات ہے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچ بولتا ہے، سچ ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بے شک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنے کی ہی کوشش کرے، اسی میں لگا رہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی دوری، پھر ایسی زندگی کا فائدہ کیا؟ آئیں رب کو منائیں، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ التجا پیش کریں کہ مالک و مولا ہمیں اپنے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جھوٹ سے نفرت دے دے، آمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی کو ایک امن کا گہوارہ بنا دے، مدنی ماحول بن جائے، سچی زندگی ہو جائے ہماری۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جل جلالہ ہمیں جھوٹوں سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، اور سچوں میں بٹھائے، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ صرف جھوٹ بولنا ایک بری عادت، ایک ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بتائیے کہ جھوٹ کی کوئی مثالیں لائیں، آپ کے بچے کیا جھوٹ بولتے ہیں، کس کس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی ذرا بیان فرمائیں۔ جی ہاں، بالخصوص ہمارے مدنی منع یا دیگر بچے بھی اب مدنی منوں کو صبح نماز کے لیے ان کی والدہ اٹھاتی ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا بیٹا اٹھو، نماز پڑھو، اور پھر مدرسے کی تیاری، مدرسے بھی جانا ہے۔ اب مدنی منوں کا دل نہیں چاہ رہا۔ ہاں، ایک دفعہ اٹھ گئے تو پھر والدہ سونے تھوڑی دیں گی، والدہ بولیں گے چلو اب مدرسے بھی جاؤ۔ تو اب صبح کے وقت سردیوں میں خاص طور پر دل نہیں چاہتا گرم گرم بستر اور لحاف سے باہر نکلا جائے، سردی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے۔ اب بچے عموماً اس طرح کرتے ہیں کہ اب دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کا، نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، یا مدرسے کے لیے آج چھٹی کا دل چاہ رہا ہے۔ اب عموماً بچے یوں جھوٹ بول دیتے ہیں، امی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ بہت دکھ رہا ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد ہو رہا ہے۔ سر میں درد ہو نہیں رہا، پیٹ میں درد ہو نہیں رہا، یہاں جھوٹ بولا، اللہ برا کیا۔ دل نہیں چاہ رہا، سستی، چھٹی کا دل چاہ رہا ہے، چھٹی کا بولیں گے کہ ایسے ہی چھٹی کروا لو تو چھٹی امی کروائیں چھٹی گے، نہیں کرائیں گی، زبردستی اٹھا کر بھیجیں گی۔ اب بچے یوں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب ظاہر والدہ کو تو نہیں معلوم نا کہ آپ بچے کے پیٹ میں درد ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ وہ آلہ کیسے ایجاد کیا جائے جو لگا کر پتہ چل جائے کہ کتنا درد ہو رہا ہے اور کیسا درد ہو رہا ہے۔ ایسی کوئی ظاہری بیماری نہیں، کوئی چوٹ لگے تو وہ تو زخم نظر آ جاتا ہے، مگر ظاہر درد کوئی نظر تو نہیں آتا۔ اب بچے عموماً یہ بولتے ہیں، بخار کا کہہ نہیں سکتے کہ وہ بخار کا جسم کہہ نہیں تپتا ہے سکتے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے امی، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے امی۔ چھٹی کے لیے اب جھوٹ بولا تو ظاہر ہے چھٹی کے لیے بولیں یا کسی اور وجہ سے جھوٹ ہے، جھوٹ ہے بالکل۔ سبق سنانے میں جی ہاں، غلطیاں آ جاتی ہیں۔ بیٹا یاد کیا تھا، اب ہوتا ایسا ہے کہ جب وہ لائن لگی ہوتی ہے مدنی منوں کی سبق سنانے کی، یا باری آ رہی ہے نمبر وائز سبق سنا جا رہا ہے، تو اب پتہ ہے میرا نمبر آخر میں آ گیا، اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ تو یاد کر ہی لوں گا۔ اب جی نمبر آنے والا ہے، کھولا اور پڑھنا شروع، جلدی جلدی یاد کرنا شروع۔ اب جیسا تیسا یاد ہوا نہیں ہوا، لیکن ایک تھا کہ بس تھوڑی سی گاڑی کو دھکے سے چلائیں گے چل جائے گی، کیونکہ تھوڑا سا پڑھ لیا، ذہین تو ہوتے ہی ہیں۔ تو اب خیر پڑھا، کچا پکا یاد ہو گیا، کیونکہ اگر پہلے سے پڑھا ہوتا تو اس کو پھیرا دیا جاتا، مضبوط ہو جاتا، پختگی آ جاتی۔ اب وہ اسی وقت ہاتھوں ہاتھ یاد کیا ہے۔ اب جب باری آئی، جی بیٹا سنائیں، اب سنانے میں آئی غلطی۔ استاد ہوتا ہے، قاری صاحب ہوتے ہیں، وہ پہلے ان تمام جگہوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے گھر پہ پڑے ہوئے کی کیا شان ہوتی ہے، اور جو ہاتھوں ہاتھ یاد کیا جائے وہ کتنا پختہ ہوتا ہے، کتنا مضبوط یاد ہوتا ہے۔ تو اب پوچھتے ہیں جی بیٹا یاد کیا تھا گھر پہ؟ اگر سب تھوڑا سا یاد کیا تھا تو یہ مکمل تو جھوٹ نہیں ہوا، اگر سب تھوڑا سا یاد کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی جھوٹ تو ہے۔ اب مدنی منع نے یاد نہیں کرا، ایک تو یاد کیا ہی نہیں، گھر پر بالکل قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھا،
اور قاری صاحب کو کہا، قاری صاحب تھوڑا سا یاد کیا تھا، ہاں تاکہ وہ تھوڑی سی شفقت بھی ہو جائے، تھوڑی سی، چلو روز تو یاد کرتے تھے، آج یاد نہیں کیا ہوگا، تھوڑا کم ٹائم ملا ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ چھوٹا سا بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں یہ واقعہ بھی اس طرح سے کچھ درج ہے کہ چھوٹا سا بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو تو چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے، بڑا ہو تو بڑا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ جو بولیں گے، جو کہیں گے، لکھا وہی جائے گا۔ اب وہ کہا ہوا، بولا ہوا اگر جھوٹ ہے تو پھر جھوٹ ہی ہے، چاہے چھوٹا بولا ہو چاہے بڑا بولا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے، قبر و حشر میں اس کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اب مختصراً میں اس کا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کا خلاصہ کر دوں میں آج کے سلسلے کا کہ جھوٹ کی کیا کیا مذمتیں ہیں، جھوٹ کی کیا کیا برائیاں ہیں۔ کچھ روایتوں کا خلاصہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، رزق میں جھوٹ کمی کرتا ہے، جھوٹے کے منہ سے بو آتی ہے جس سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے، جھوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کذاب سب سے جھوٹا لکھا جاتا ہے، سب سے بری عادت ہے۔ سرکار کے بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بری عادت کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ باعث ہلاکت ہے، منافقت کی علامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے محبوب ہیں وہ تو مومنین ہیں نا، جو صراحتاً مردود ہیں کافرین ہیں، اور جو لوگ کلمہ پڑھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر وہ دیکھیں مان کس کو رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ منافقت کی علامت ہے کہ ظاہر کچھ کر رہے ہیں، عقیدہ کچھ اور رکھا ہوا ہے، تو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹوں سے محفوظ فرمائے، جھوٹ سے محفوظ فرمائے، سچوں کی صحبت عطا فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے، معلومات میں انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوتا رہے گا۔ سلسلے کا وقت اختتام پر ہے، ہم اجازت چاہیں گے، مدنی چینل آپ کے ساتھ موجود ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور جھوٹ کے خلاف بھی جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔